کسی اللہ کا ذکر کرنے والے سے محبت پیدا فرما دی، اور جس کے وسیلے سے یہ نعمت ملی کہ ہمیں اللہ کا ذکر مل گیا، اللہ کے ذکر سے محبت ہو گئی، اور اس اللہ کے ذکر سے محبت سے اللہ کے ذکر کرنے کے عظیم کلمات نصیب ہو گئے، اور ان کلمات میں سے سب سے افضل کلمہ اسم ذات اللہ کہنا آ گیا۔ اس نعمت کا شکر کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں ہمارے پاس، نہ زبان ہے اور نہ وجود ہے۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اپنے اس اسم پر، اس نام پر، ذاتی نام پر، کہ یہ میرا نام ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ میرا نام ہے اور میں نے خود رکھا ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ کیا انٹروڈکشن ہے، آپ دیکھیں کیا تعارف اللہ پاک کرا رہے ہیں۔ یہ میرا نام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور میں نے خود اس کو رکھا ہے، اور میں نے اس کو اپنے خزانوں میں چھپایا ہے، اور جب میں نے اس کا اظہار چاہا تو میں نے اس کو قرآن میں ظاہر کیا، اس خزانے کو جو ہے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ضرور یہ دعا مانگتے رہو ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی فتنے میں نہ پیدا فرما دینا، ایسا فتنہ نہ ڈال دینا، مجھے ایسی فتنے میں مبتلا نہ کر دینا کہ جس میں پرانی حالت میں پلٹ جاؤں۔ ہم پلٹ کے تو دیکھیں ہم کیا تھے، آپ سوچیں کیا حالات تھے ہمارے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اتنے عظیم انعام کے بعد جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنا نام لینے کا، یہ ملعون شیطان دشمن، یہ نفس، یہ دنیا داری کہیں ایسے فتنے میں نہ مبتلا کر دے کہ ہم اپنی پرانی حالت میں پہلے آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے خاص اس دعا کے لیے فرمایا، ہو سکتا ہے تو فرمایا نا۔ آج تو ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ کا نام دیکھیں کس طرح لے رہے ہیں، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی ایسا فتنہ اللہ دل میں پیدا کر دے کہ نام ہی سے دور ہو جائے، اللہ کا ذکر ہی بھول جائے، اس کی دلچسپی ختم ہو جائے، اس کی محبت ہی دل سے نکل جائے، تو کیا بچا آدمی کے لیے؟ مجھے بتائیں۔ یہ مجال سے ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ غنیمت سے مراد کیا؟ انعام کیا ہے؟ درجہ کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ جنت کون سی ہے؟ اس سوال عرض کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سوال ہے آپ کا اتنے بڑے صحابی کا، ذکر کی بات نہیں کی ہے کہ ذکر کا انعام کیا ہے، ذکر کے درجے کیا ہیں، ذکر پہ جنت کیا ہے، نہیں، فرمایا مجالس سے ذکر، مجالس سے ذکر۔ یہ بالکل منفرد چیز ہے، یعنی الگ ذکر کرنا اور مجلس میں ذکر کرنا، زمین آسمان کا دونوں کا فرق ہے۔ یہ سوچ لیں، گھر بیٹھ کے آپ ذکر کریں، ذکر ہے الحمدللہ، بستر پہ ذکر کریں اللہ کا ذکر ہے، گاڑی میں بیٹھ کے ذکر کریں اللہ کا ذکر ہے، لیکن یہاں بالخصوص جو انعام آ رہا ہے کس چیز کا؟ مجالس ذکر کا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ بھی اللہ کے ذکر کی مجلسوں کے عاشق تھے۔ صحیح احمد، روایہ احمد کی حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ اب ادھر سنیں جواب ذرا، دل خوش ہو جائے گا الحمدللہ۔ ساری رات اللہ کی حمد ہی کرتے رہنا اس بات پر، کیونکہ نعمت ہمارے پاس جو ہے، مثال تو ٹویوٹا گاڑی آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہے، گیراج میں رکھی ہے، اور آدمی کہتا ہے آؤ میں آج تمہیں ٹویوٹا گاڑی کی تعریفیں بتاؤں، غور سے سنیں گے، کیوں؟ وہاں یہ گاڑی تو میرے پاس ہے، سبحان اللہ، اتنی اس میں صفتیں ہیں، اتنی چیزیں، خوشی ہوگی آپ کی تو نہیں ہوگی؟ کتنی میری گاڑی ہے یار، بالکل میری گاڑی ہے، مزہ ہو گیا یار، اچھا یہ ہے، اس کی اتنی گارنٹی ہے، اس پہ اتنا فائدہ ہو جاتا ہے، اس کی اتنی سیل پرائس ہے، خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی محنت ضائع تو نہیں نہ جا رہی، صبح کا آنا ضائع تو نہیں نہ گیا، یہاں آنے کا ضائع تو نہیں گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک صحابی کی ایک اللہ کے رسول سے گفتگو چل رہی ہے، کس کے بارے میں؟ ہم جیسے یتیموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں۔
بیکار لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا یہ سوال جو تو نے کیا تو سن جواب، پھر جواب بھی سن اس کا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ غنیمت المجالس الذکر. جواب آ رہا ہے غنیمت المجالس الذکر الجنہ. دوسرا سوال نہیں کیا کہ ذکر کی مجالس کی جو غنیمت ہے، جو انعام ہے، جو درجے ہیں، جو مقامات ہیں، وہ کون سی ہے؟ جنت. ایک غلطی ہو جائے پھر آ جاؤ، پھر گناہ ہو جائے پھر آ جاؤ. بس ایک چیز کو یاد رکھو، ایک چیز کو پکا جس میں رکھنا ہو. سب سے بڑی رکاوٹ میں جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ یہیں سے شیطان نکالتا ہے، یہیں سے ہٹاتا ہے، یہیں سے برباد کرتا ہے اور فطر میں مبتلا کرتا ہے. جس وقت انسان کسی اللہ والے سے بنا ہوا تعلق، محبت والا تعلق، ذکر والا تعلق چھوڑ کے کسی اور طرف چلا جائے، بس ختم. پھر گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے برباد ہوتے، پھر گیا وہ شخص. پھر اس نے وہ منزل چھوڑ دی جو اللہ نے پہنچائی تھی. جس میں ہزاروں امتحان آتے ہیں، اس پہ یاد رکھنا اتنی آسان منزل نہیں ہے. امتحانات آتے ہیں لیکن اس راستے سے کبھی نہ ہٹنا جو اللہ کے ذکر کا راستہ ہے، جو اللہ والے کا راستہ ہے. اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، انشاءاللہ انسان کبھی فیل نہیں ہو سکتا. اس میں وعدہ اللہ تعالیٰ میں تجھے ایک ایسی قوم نہ بتاؤں جو اس سے بھی جلدی آئے اور اس سے بھی زیادہ مال غنیمت لے کر آئے. بلا یا رسول اللہ تمام صحابی سنتے ہیں تو ارشاد سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سننے والی حدیث ہے، پہلے سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے ہے اور میرے لیے ہے انعام. الحمدللہ میرے لیے آپ کے لیے انعام. سوچیں اللہ کا فضل سوچیں. اب اس فضل کے اوپر تھوڑا بہت ہمارے ساتھ اوپر نیچ ہو رہی ہے کسی جگہ بھی، کاروبار میں، دنیا میں، ادھر ادھر، تو رونا چاہیے. اتنا بڑا انعام اللہ نے دے دیا تو اب کسی چیز کی کیا پرواہ؟ اس کو کیوں اتنا غم انسان لے کے بیٹھ جائے؟ اللہ تو نے تو اتنا بڑا انعام مجھے دے دیا، مجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الفجر ثم جلسوا فی مجالس یذکر اللہ حتی طلعت الشمس. حدیث کے لفظ ترمذی کے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر میں محو ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اشراق پڑھتے ہیں، تو فرمایا یہ وہ قوم ہے جو بہت جلدی آنے والی ہے اور اس سے کہیں زیادہ مال غنیمت سمیٹ لیتی ہے. میرے حضرت فرماتے تھے رحم اللہ کہ ذکر ایسی چیز ہے کہ دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے. بڑی سمپل بات ہے، بہت سمپل اور بڑی گریٹ بات ہے. دنیا میں مل جاتی ہے اور آخرت میں مل جاتی ہے. اس کو کیسے چھوڑ دے آدمی؟ کس طرح چھوڑ سکتا ہے ذکر کو؟ اور جو شیطان ملعون آپ کو ذکر سے دور کرنا چاہے، ذکر والوں کی محبت سے دور کرنا چاہے، اس کے ذہن میں وسوسے پیدا کرے، وہ تو قیامت ہو جائے گی انسان کے لیے، وہ تو برباد ہو گیا. تو دونوں پہلوؤں کو لے کے ہمیں چلنا ہے کہ کسی حالت میں بھی نہ ہم نے ذکر والوں سے محبت کم کرنی ہے اور نہ اپنے ذکر کو ترک کرنا ہے. بولے الحمدللہ. ایک چیز اور دوسری چیز جو آج نقطہ ہے، ذکر تو ہم کرتے ہیں لیکن مجالس سے ذکر جو ہیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے دوستو. اس کے لیے کہیں میلوں سفر بھی کرنا پڑے تو بڑے آرام سے کر جائیں. کیوں کہ ہم تو بڑی اونچی جگہ پہ جا رہے ہیں بھائی، یہ تو بڑا اونچا انویٹیشن آیا ہوا ہے.